الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو ایک سبق سکھلایا ہے، ایک حکم بتلایا ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آوے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اس خبر کی حقیقت کو معلوم کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ اس خبر کی تحقیق کے معلوم کیے بغیر، اس کی حقیقت کو معلوم کیے بغیر تم کوئی ایکشن لے لو، کوئی قدم اٹھا لو اور بعد میں تم فاصبحوا نادمین، اپنے آپ کے اوپر پشیمان ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. اس آیت کریمہ کا اس کا ایک شان نزول ہے. شان نزول کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کس واقعہ کے انڈر میں نازل ہوئی، ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو نازل فرمایا. تو کتابوں میں تحریر کیا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے بازو میں قریب میں ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنو مستلق، جن کے سردار تھے حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حالت کفر میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا. انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے، زکوٰۃ کے دوسرے احکامات بتلائے. انہوں نے ان احکامات کو بھی قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں اب آپ کے پاس سے میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں اور میرے قبیلے کے جو سردار ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، چھوٹے بڑے لوگ ہیں، ہر ایک کے سامنے اسلام کو پیش کرتا ہوں اور ان کو بھی
کنوینس کرتا ہوں اسلام کی قبولیت کی طرف، اور اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو ان سے بھی نماز پڑھنے کا ان کو بھی حکم دوں گا، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا، اور ان کو زکوٰۃ کے احکام بیان کروں گا، اور ان سے بھی زکوٰۃ لے کر جمع کروں گا۔ آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنی طرف سے کوئی قاصد کو بھیج دیجئے، تو وہ قاصد ہمارے پاس آ جائے گا، ہمارے پاس جتنا بھی زکوٰۃ کی رقم ہوگی ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ اس زمانے میں موبائل فون وغیرہ تو تھے نہیں کہ بول دیتے کہ ہاں جمع ہو چکی ہے آ جاؤ، پہلے سے ہمیں وعدہ کر دیا اور ڈیٹ اور منتھ فکس کر دیا کہ اس منتھ کی اس تاریخ کو آپ آ جانا، یا آپ کی طرف سے کوئی بندہ بھیج دینا، ہمارے پاس جو بھی زکوٰۃ کی رقم ہوگی ہم آپ کے حوالے کر لیں گے۔ اب یہ حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے قبیلے کے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر محنت کرتے ہیں، بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ کا مال بھی ان کی خدمت میں حاضر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ کا اچھا خاصا مال جمع کر لیا، اور وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے جس دن کا وعدہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ فلاں دن آپ اپنے قاصد کو بھیج دیجیے۔ اب یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد کے محبت میں، اس کے استقبال کے لیے اس دن کے بعد سے ہر دن اپنے شہر کے چھوڑ کر شہر کے باہر چلے جاتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کریں، والہانہ اچھے سے اس کا سواگت کریں، اس کا اچھے سے ویلکم کریں۔ بس اس وجہ سے ایک عقیدت کی بنیاد پر، اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی وہ وعدہ یاد تھا، منتھ اور ڈیٹ کے ساتھ میں یاد تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسب وعدہ ایک صحابی ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کے کلیکشن کے لیے بھیجا کہ آپ وہاں پہ جائیے اور وہاں پہ زکوٰۃ کا مال جمع کیا ہوگا وہ مال لے کر آ جائیے۔ اور ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ یہاں سے چل نکلتے ہیں زکوٰۃ کے مال کے حصول یابی کے لیے۔ راستے میں پہنچتے ہیں، کسی نے ان کے کام میں بات پہنچائی کہ فلاں قبیلے والے، وہاں کے افراد ایک بڑے مجمع کی صورت میں، ایک لشکر کی صورت میں روزانہ اپنے شہر سے باہر آتے ہیں اور کسی کا انتظار کرتے ہیں، اور ایک لشکر کی صورت میں آتے ہیں۔ کانوں کان کسی نے بات پہنچائی۔ اب یہ ولید عقبہ رضی اللہ عنہ کو اس قبیلے سے پرانی ایک دشمنی تھی، کچھ ہوا ہوگا زمانے جاہلیت میں، تو ان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ شاید ان قبیلے والوں کو میرے نام کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے میں قاصد بن کر آنے والا ہوں، جس کی وجہ سے وہ مجھے قتل کرنے کے لیے شہر کے باہر میرا انتظار کر رہے ہیں کہ جب بھی میں جاؤں گا ترنت میرا نام سنتے ہی میرا کام ختم کر لیں گے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ قبیلہ جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ تو قبیلہ بڑا خطرناک ہے، جنگجو قبیلہ ہے، لڑائی اور جھگڑے پہ آمادہ ہو چکا ہے، اور فوج لے کر تیار، لشکر تیار ہے ان کا کہ جب بھی یہاں سے میں جاؤں مجھے تو قتل کر دیا جاوے۔ ان کی یہ پلاننگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ ہمارے ساتھ ایسی وعدہ خلافی، ہمارے ساتھ ایسی وعدہ خلافی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے ایک لشکر بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ماتحتی میں کہ جاؤ ان کو سبق سکھاؤ، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا وعدہ کیا اور اس وعدہ خلافی، اس کے وعدہ خلافی کیوں کی۔ اب یہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر کی صورت میں یہاں سے نکل چلتے ہیں، اور ادھر سے بھی بنی مستلق کے جو افراد تھے، حارث بن ضرار رضی اللہ عنہ کی سرداری ان کے ماتحتی میں، وہاں سے نکل چلتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے وعدے کو وفا کرنے والے ہیں، اور وعدہ جو ڈیٹ آ کے گئی، منتھ آ کے گئے، ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد نہیں آ رہا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے۔ وہاں سے ایک قافلہ آ رہا ہے، یہاں سے ایک لشکر جا رہا ہے، بیچ میں دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، بیچ میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا آپ کہاں؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ کے شہر والوں سے اور آپ کے لشکر سے ٹکراؤ، ان کے جنگ کرنے کے لیے آئے۔ بولے کیوں؟ بولے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ جب باتیں سنی گئی تو معلوم پڑا کچھ بھی نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور حاضر ہو کے جب پورا واقعہ بیان کیا گیا تو معلوم پڑا کہ حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، بس کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں پھیلائی گئی تھی، اور اسی باتوں کے نتیجے میں یہ جنگ وجود میں آنے والی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچا لیا۔ تو پھر اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اس خبر کے عوض میں تم کسی کے اوپر ایکشن لے لو اور پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ یہ تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے حالات سن لیے، اس آیت کے کریمہ کا شان نزول بھی سن لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو حکم دیا ہے وہ حکم بھی ہم نے معلوم کر لیا۔ اب ہمارے موجودہ زمانے کے جو حالات ہیں، میں نے پہلے اس جمعہ سے پہلے کے جمعہ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انٹرنیٹ اور موبائلز وغیرہ جو ہے ہمیں اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، میڈیا وغیرہ کے بارے میں، تو آج اسی کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کتابوں کے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مفصل مضمون کسی کتاب میں نہیں ملا، تو ادھر ادھر کی باتیں ڈھونڈ کے آیا ہوں 2 ہفتے سے، تو جو اچھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو غلطی ہو میری طرف سے ہوگی تو اس کو معاف کر لینا۔ تو خیر، اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے حالات تھے، اور آج ہم 1450 سال کے بعد کے حالات کی دیکھ لیجئے، بعینہ وہی حالات، کہیں حملہ ہوتا ہے، کچھ لوگ 30 سیکنڈ کے اندر بتا دیتے ہیں کہ حملہ اس نے کیا ہے، اور پھر کچھ لوگ 30 منٹ کے بعد فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس حملے کا جواب دینا ہے کہ نہیں؟ حقیقت کیا ہے کسی کے لیے معلوم؟ حقیقت کیا ہے؟ آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ پلوامہ کے اندر حملہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، ترنت 30 سیکنڈ کے بعد پورا میڈیا اس بات کو اچھال لے 350 کلو بارود کے ذریعے سے RDX کے ذریعے سے حملہ کیا گیا۔ بھائی جس ملک کے اندر 3.5 کلو کوئی گائے کا گوشت اس سٹی سے دوسرے سٹی میں نہیں لے جا سکتا ہے، ایسے حساس علاقوں کے اندر 350 کلو RDX آیا تو کہاں سے آیا؟ RDX آیا تو اب بولنا میرے لیے آسان ہو گیا کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے اس کے لیے، ورنہ کیا تھا کہ جب یہ حملہ ہوا اسی کے دوسرے تیسرے دن میرے پاس ہوٹل پہ کچھ بندے آئے تھے میڈیا والے، دو بندے آئے تھے میڈیا والے، ممبرا کے نیوز چینل والے، تو ان کا کہنا تھا کہ مولانا آپ جمعیت کے جنرل سیکریٹری ہیں، آپ کو کچھ بیان دینا چاہیے اس کے اوپر، ممبرا کے لوگ جگہ جگہ احتجاج کر رہے ہیں، پورے دیش کے اندر احتجاج چل رہا ہے، تو آپ کو بھی کچھ بولنا چاہیے۔ لیکن میں نے ان سے کہا تھا بھائی میں نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے داڑھی میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ یہ تو بعد میں معلوم پڑا پوری داڑھی کالی تھی، بعد میں معلوم پڑا کہ پوری داڑھی کالی تھی، باقی مجھے ڈاؤٹ ہو گیا تھا شروع سے ہی، تو میں نے ان کو صاف منع کیا۔ میں نام بھی بتا سکتا ہوں کون کون میڈیا والے آئے تھے، میں ان کو صاف منع کر دیا کہ میری طرف سے کوئی انٹرویو نہیں ہوگا، میں اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں بولوں گا جب تک کہ حقائق پورے اس کے سارے کے سارے سامنے نہ آ جاوے۔ لیکن بعد میں معلوم پڑا یہ تو ایسا تھا جیسے کہ ایگزامپل ہم جس ملک کے الزام لگا رہے تھے نا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے گھر میں میرا باپ بیمار ہو، اس کو کینسر کا مرض لاحق ہے، اس کے کینسر کے مرض کے لیے اس کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے اور میرے پاس 5,000 ہے، مثال سمجھنا غور سے، میرے پاس صرف 5,000 ہے اور میرے باپ کے علاج کے لیے کتنے کی ضرورت ہے؟ 5 لاکھ کی۔ میں جگہ جگہ چندہ کر رہا ہوں، بھائی میرے باپ کی علاج کی ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسہ دے دو، مجھے کچھ تعاون کر لو، میری یہ کنڈیشن ہے، اور کوئی بندہ میرے پر الزام لگا رہا ہے کہ فلاں بندے نے میرے باپ کو مارنے کے لیے 10 لاکھ کی سپاری دی ہے۔ بات ہضم ہو رہی ہے؟ ایک طرف میرا باپ بیمار ہے، اس کی دوائی کے لیے اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں جگہ جگہ بھیک مانگ رہا ہوں، اور دوسرا بندہ میرے پر الزام بلیم کر رہا ہے کہ فلاں شخص نے میرے باپ کو مارنے کے لیے 10 لاکھ کی سپاری دی ہے۔ وہی ہم جس ملک کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ خود پریشان حال ہے، کبھی اس کے آؤ بھگت، کبھی اس کے پیر دباتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ دباتا ہے کہ بھائی کچھ دے دو، اور ہم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ تو میرے محترم دوستو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ کیوں ہے؟ وہ ہمارے سامنے الیکشن آنے والا ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے۔ 5 سال بیکار گئے، کچھ بھی کرنے کو نہیں ملا، جتنے بھی وعدے کیے تھے سارے کے سارے وعدے کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں۔ تو اب کچھ تو ایشوز ہونا چاہیے،
جس کے بل بوتے پہ ہم لوگوں کا مائنڈ کنورٹ کریں, ان کو ایک ٹاپک پہ لا کر کھڑا کیا جاوے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کچھ کرنے پہ آتے ہیں تو لوگوں کی ساری پلاننگ ختم ہو جاتی ہے. ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ جیسے ایک سامنے, وہ بھی مثال کے ذریعے سے بتلاتا ہوں میں, کہ کچھ دوست لوگ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. 4-5 دوست لوگ تھے. ایک باڑا تھا, باڑے کے بازو میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اچانک ایک دوست نے کہا کیا تم باتوں میں بزی تھے؟ اب بھی آج باڑے کے اندر, باڑ تھے نا, باڑا جو گاؤں کے اندر رہتا ہے, باڑے کے اندر شیر آ کے گیا. تو وہ لوگ بولے کہ یار شیر اور ہم لوگ یہاں بیٹھے رہے اور ہمارے پاس سے گزر کے جائے, ہم کو پتہ بھی نہیں چلے. تو اس نے کہا جا سوچ کے بول, تو پھینکو تو ہے لیکن اتنا جا سوچ کے بول. تو اس نے اور چھوٹا نام لیا, بولے گدڑ گیا. بولے اور سوچ. تو اس نے کہا بھائی کتا گیا. بولے ہمارے پاس سے کتا بھی نہیں گیا, سوچ کیا گیا. تو اس نے کہا چوہا گیا. اس نے پھر اور پریشر ڈالا. تو اس نے لاسٹ میں کہا کہ نہیں کچھ فرفر ہوا تھا, لاسٹ میں کچھ فرفر ہوا تھا. تو یہ ایسے ہی ہوا, ہم نے حملہ کیا, وہاں جا کے 350 آدمی کو مار کے آ گئے. بعد میں پھر امت شاہ جی کہتے ہیں کہ 350 نہیں 250 تھے. بعد میں معلوم پڑا کہ وہاں ہم نے کچھ درخت مار کے توڑ کے آ گئے تھے. تو میرے محترم دوستو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب میڈیا کی طرف سے, اور میڈیا جو ہے ٹوٹلی حکومت کے ماتحت ہے. ہمارے پی ایم صاحب کے اندر آج سے 5 سال پہلے 2014 کے اندر جو ہوا بھری تھی وہ کس نے بھری تھی؟ اسی میڈیا نے بھری تھی. جس کو باقی رکھنے کی کوشش آج کون کر رہا ہے؟ میڈیا کا. آج ہوا بھر نہیں سکتا ہے کیونکہ پبلک نے اس کی ہوا نکال دی ہے. اب ہوا بھر نہیں سکتا ہے. ہاں, ہوا جو بھری ہوئی ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ان کا جو وقار تھا آج سے 5 سال پہلے وہ وقار باقی رہے. اسی لیے جگہ جگہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے, مسلمانوں کے آبادیوں کے اوپر نقصان پہنچا کے, آپ نے سنا ہوگا مظفر وغیرہ یو پی وغیرہ کے اندر مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی کو مسمار کیا, اس کو نذر آتش کیا گیا. تو ایسے بہت سارے واقعات کھڑا کر کے, اور ابھی تو شاید 2-3 مہینہ اپریل کے اندر الیکشن ہے نا, تو ابھی اور بہت سے, اللہ نہ کرے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی اور ہندوستانوں کی حفاظت فرمائے, بہت سارے حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہندو کمیونٹی کو ایک طرف کرنے کے لیے, اور کسی طرح جو 56 انچ کا جو سینہ انہوں نے بتایا تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں ہمارا بھی 56 انچ کا سینہ ہے. تو میرے محترم دوستو, یہ میرا سیدھا جو نشانہ ہے, پورا نشانہ صرف میڈیا کی طرف ہے, پورا نشانہ میڈیا کی طرف ہے. ہم میڈیا کی کسی بھی بات کو ایکسپٹ ہرگیز نہ کریں, چاہے ہمارے دیش کا میڈیا ہو یا کسی بھی دیش کا میڈیا ہو. حتیٰ کہ عربی جو نیوز ہے, میں نے ایک بار ہمارے ایک مولانا آیا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عربی نیوز ہے, العربیہ نیوز کر کے, مولانا اس کو سنو, بہت اچھی خبریں اس کے اندر آتی ہے. لیکن میں نے اس کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا, بعد میں اس کی روز خبر پڑھنا شروع کیا تو معلوم پڑا وہ صرف کسی ایک گروہ ہی کی خبر نشر کرتا ہے, اور کسی ایک کا فریق بن کے ہمیشہ اسی کی بس بات چلاتا رہتا ہے, ہمیشہ بس اسی کی بات, اور دوسروں کے خلاف ہی چلتا رہتا ہے. یہ میڈیا نہیں ہوتا. میڈیا ایک ذمہ دار پرسن ہوتا ہے, اس کا ایک ذمہ داری کام ہوتا ہے, دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے, معاشرے کے اندر کیا ہے, اس حقیقت کو بیان کیا جائے. لیکن میرے محترم دوستو, آج کل کے جتنے بھی میڈیا والے ہیں, اللہ ماشاءاللہ 2-4 کو چھوڑ کر سب کے سب بکاؤ ہیں, سب کے سب اپنے مطلب کی بات, اور اپنے جن کے جو ان کے آقا ہے ان کے مطلب ہی کی بات کہتے ہیں. اس لیے ہم کبھی بھی کسی میڈیا کی بات کو دل پہ ہرگیز نہ لے, اور ان کی بات کو 100% ہرگیز سچا نہ سمجھے. ابھی جو حالات تھے بیچ میں 15-20 دن پہلے جو حالات تھے ہمارے انڈیا کے اور پاکستان وغیرہ کے, تو اس وقت ہمیں بھی کیا کرنا پڑتا تھا, حالات ہے تو حالات کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے. تو کیا کرنا پڑتا تھا کہ بھائی انڈیا کے جو اینکرز ہیں ان کی بات سنو, پاکستان کے جو اینکرز ہیں ان کی بات سنو, پھر دونوں طرف سے معلوم پڑتا ہے, دونوں طرف سے مسالے کے ساتھ باتیں آتی ہیں, پھر بعد میں جو اوپر مسالہ ہے وہ چھاڑ دو, پھر بعد میں ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ بات ہوگی, یہ بات ہوگی. تو میرے محترم دوستو, ایک تو بات ہمیں یہ کرنا ہے کہ میڈیا کی بات پہ ہرگیز دھیان نہ دیوے, کیونکہ میڈیا والے 100% جھوٹے ہیں, مکاری ہیں, اور اپنے ایمان اور اپنی ضمیر کو بیچ چکے ہیں, سارے کے سارے میڈیا والے, 1-2 کو چھوڑ کر. تو میرے محترم دوستو, ایک تو میڈیا کے بارے میں مجھے یہ بات کرنا تھا, اور آگے بھی الیکشن تک بہت سارے ایسے خرافات اور ایسے بکواس وغیرہ ہمارے سامنے آئے گی. تو ایک تو ہمیں ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے, اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت جو کریمہ تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ ہم ان میڈیا کو سپورٹ نہ کریں. ہم سپورٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایک خبر کہیں سے نشر کر دی جاتی ہے,
ہم نے سن لیے، ہمارے واٹس ایپ پہ آ گئی، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ آ گئی، تو ہم ترنت دیکھیں یار چلو چلانے جیسی ہے، تو ہم ان کو سپورٹ کرتے، ترنت ہم نے اتحادی کو سینڈ کر دیا، اتحادی کو سینڈ کر دیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ہم بے مطلب کہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. تو ہم ہرگز کسی بھی خبر کو، آج کل واٹس ایپ کے اندر ایک تو پہلے سے لوگوں نے اتنے گروپ کے اندر جوائن کر دیا ہے، اب بیچارے محبت کے مارے جوائن کر لیتے ہیں، اب اپنے آپ کو وہاں سے ایگزٹ کرنا اور ڈیلیٹ کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ ایگزٹ کریں گے تو ان کو دل تکلیف ہوگی کہ مولانا کو ہم نے جوائن کیا اور انہوں نے اپنے گروپ سے ہمارے گروپ سے اپنے آپ کو ایگزٹ کر لیا. تو ہم محبت کے ان کے دل جوئی کے لیے اپنے آپ کو وہاں قائم رکھتے ہیں، لیکن دن بھر اتنے سارے میسیجز وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ العیاذ باللہ. تو میرے محترم دوستو، ایک تو قرآن کریم کا یہ حکم ہے، میں آپ کو سامنے جو اپنی دل کی بات میں، اب یہ قرآن کریم کا حکم آیا کہ ہم کسی بھی میسج کو آگے فارورڈ نہ کریں. ہاں کوئی میسج ایسا ہے کہ جس کو فارورڈ کرنا ضروری ہے، بات سنو، کسی بھی میسج کو فارورڈ ہرگز نہ کریں. اگر کوئی میسج ایسا ہے کہ سامنے والے کی بھلائی یہ ہے، امت کی بھلائی یہ ہے، ہمارے معاشرے کی بھلائی یہ ہے، ہمارے دوستوں کی بھلائی یہ ہے، فارورڈ کرنا ضروری ہے، تو پھر اس میسج کی پہلے تحقیق کر لے کہ بھائی یہ میسج صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ میسج صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ میسج صحیح ہو پھر اس کو فارورڈ کرنے کی کوشش کریں. تو میرا اچھا، ایک تو یہ بات. دوسری بات، بہت سارے ایسے میسج آتے ہیں جو اسلام مخالف ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے امیجز ہوتے ہیں جو اسلام مخالف ہوتے ہیں. تو ہم اس نیت کے ساتھ اس کو فارورڈ کرتے ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ لعنت بھیجو. بھائی ہمارے شیئر کرنے سے اور ہماری زیادہ لعنت بھیجنے سے اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب کوئی بندی ہے یا کوئی بندہ ہے اپنے نعوذ باللہ من ذالک اپنے پیر کے نیچے قرآن کو رکھا ہوا ہے، اب اس کے پکچر کو، اس کے ویڈیوز کو آپ شیئر کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ خود مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا سبب بنتے ہیں. اچھا، ایک نے ویڈیو بنا لی، اس نے کسی مسلم کی گروپ کے اندر شیئر کر دیا، سینڈ کر دیا. اب یہ مسلم گروپ پوری دنیا کو اس کو پھیلاتا ہے. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ میرے اس ویڈیو کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو. اب اس کا تو ایک مقصد تھا، اس مقصد کی تکمیل کون رہا ہے؟ میں اور آپ کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ اس کے مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں. اگر اس کے مقصد کو ختم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بھائی جو ویڈیو یا جو امیجز یا جو میسج اسلام کے خلاف آئے، ہم وہیں اس کو دبا دے رہے، وہیں سے ڈیلیٹ کر لے رہے. جب ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، اس کو کہیں سے کے سامنے شیئر نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو ہم اس کے مقصد کی تکمیل میں معاون بنتے ہیں. تو جتنا مجرم وہ ہے، کچھ حد تک ہم بھی اس جرم میں ثابت ہو جاتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے، ایک تو میڈیا کی کسی بات کو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی بات ہمیں لگے کہ ہاں یہ بات ضرور شیئر کرنی ہے، ورنہ اس کے بعد کے شیئر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دوستوں کا یا مسلم سماج کا یا ہمارے کمیونٹی کا نقصان ہو سکتا ہے، اگر یہ میسج سینڈ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں. پہلے اس کی، جیسے ایگزامپل، بہت سارے میسج آتے ہیں کہ یہاں اس کنٹری کے اندر اتنے امپلائیز کی ضرورت ہے، یا جو لوگ فلاں مرض کے اندر مبتلا ہے تو اس مرض کے لیے فلاں صاحب ہے وہ فری آف کاسٹ دوائی کر لیں گے، یا جن مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر بورنگ کی ضرورت ہے تو فلاں صاحب کی طرف سے کانٹیکٹ نمبر لکھا رہتا ہے کہ فلاں صاحب کانٹیکٹ کریں گے، پورا خرید برداشت کر لیں گے. آپ بعد میں کانٹیکٹ کرو، کسی کا موبائل سوئچ آف. جو ویزا والے ہیں ان کا بھی سوئچ آف، جو دوا کا پیسہ دینے والے ہیں ان کا بھی موبائل سوئچ آف، اور جو بورنگ کرنے والے ہیں وہ بھی آؤٹ آف کوریج. کیا فائدہ؟ آپ کو پہلے تحقیق کرنا چاہیے تھا، پہلے خود فون کر معلوم کر لو. سامنے والا بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں اس کو علاج کروں گا، میں بورنگ کا پیسہ دوں گا، پھر آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں، بس آیا تو ترنت سینڈ کر لیے کہ کسی کا فائدہ ہو جائے. بھائی فائدہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، بس صرف آپ نے مجھے سینڈ کیا، میں کسی کو سینڈ کیا، اور وہ سوچیں گے ہاں امام صاحب سینڈ کیا تو بات سچی ہوگی، تو کئی لوگوں کو سینڈ کر لیتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، سوائے گھاٹے کے اور اپنے وقت کے ضائع کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دو باتیں. اور تیسری بات میں آپ کو جو بتائی کہ اسلام مخالف کوئی بھی میسج ہو، کوئی بھی بھیجیں، لیکن اس کو ہمیں کسی کے سامنے شیئر نہیں کرنا ہے اور کسی کو سینڈ بھی نہیں کرنا ہے. بس مجھ تک کسی طرح پہنچ گیا تو وہیں ڈیلیٹ کرنا ہے، اور بعد میں اس کو کسی کو جب ڈیلیٹ کر دیا تو سینڈ کرنے کا سوال ہی نہیں رہا. 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات، انٹرنیٹ کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے. میرے محترم دوستو، ایک زمانہ تھا
کہ ہم میں سے ہر کوئی سکون سے رہتا تھا، کام کرتا تھا، کھانا کھاتا تھا، گھر پہ آ کے پھر نہا دھو کے آرام سے سو جاتا تھا۔ آج تو وہ دن فرصت والے کیا ہوں کہاں چلے گئے؟ شاید ہم میں سے کوئی بندہ ایسا آدھا ایک گھنٹہ کوئی ہوگا کسی کے پاس، جو بڑے بزرگ ہے چاچو جیسے، وہ تو خیر شاید سکون سے رہتے ہوں گے، لیکن ہماری جو نوجوان جنریشن ہے، کوئی ایسا سکون سے کوئی ایسا ہے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ آسمان کے ہم نے تارے گنے ہو کہ ہاں یہ چھوٹا تارا ہے، یہ بڑا تارا ہے، یہ ہے جو ہم بچپن میں کبھی دیکھا کرتے تھے؟ ہے کبھی کسی نے دیکھا؟ یا آج سورج کی روشنی اتنی ہے، چاند کی کل اتنی تھی، چاند آج پورا ہے؟ کسی نے دیکھا چاند آج کتنا تھا؟ کل رات کا چاند کسی نے دیکھا ہے؟ پرسوں کا، ترسوں کا، ایک مہینے کا کسی نے چاند دیکھا؟ چلو سورج نہیں دیکھ رہے تپیش کی وجہ سے، لیکن چاند تو دیکھ سکتے نا۔ بچپن میں ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ ہاں یار چاند آدھا ہے، پورا ہوا، اب آدھا ہونے سے کم ہو رہا ہے، کبھی سورج کچھ یہاں سے آتا ہے پھر کوئی اچانک بھاگ جاتا ہے، یہ سب ہم منظر بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، لیکن آج نہ ہم دیکھتے ہیں نہ ہمارے ایسے چھوٹے بچے وہ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ ٹائم کس کے پاس اتنا سارا؟ 5 منٹ ٹائم ملے تو بھی موبائل ہاتھ میں، آدھا گھنٹہ ٹائم ملے تو بھی موبائل ہاتھ میں، موبائل ہی موبائل۔ حتیٰ کہ بائک سے گھر سے ہوٹل سے نکلے، بائک سے پہنچے گھر پہ، اب گھر سے ہمیں 3 مالا 4 مالا چڑھنا ہے یا سیڑھی سے جانا ہے، تو بھی بائک لاک کیا، ترنت موبائل نکالا، جاتے ہیں موبائل میسیجز اور واٹس ایپ وغیرہ دیکھتے ہوئے جاتے ہیں۔ مطلب واٹس ایپ کو دیکھنا ایسا ہو گیا جیسے کہ پرانے زمانے میں ایک مرغی کا پنجرا ہوا کرتا تھا، مرغی کا پنجرا ہوا کرتا ہے، اس کے اندر مرغیاں وغیرہ رہتی تھی، تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد بڑی اماں آ کر پنجرا کھول کے دیکھتی تھی کہ کسی مرغی نے انڈا تو نہیں دیا ہے، کسی مرغی نے انڈا تو نہیں دیا ہے۔ آج ویسے ہی ہو گیا، اگر میسج نہیں بھی آئے نا تو ہم موبائل کھول کے دیکھتے ہیں کہ کسی کا میسج تو نہیں آیا، کسی کا میسج تو نہیں آیا، اور 1 گھنٹے نہیں آتا ہے تو ہمیں نیٹ ورک پہ شک ہو جاتا ہے، کیا نیٹ ورک گیا ہے، کسی کا کال نہیں آئے تو ایسی عادت پڑ گئی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اتنا مفلوج کر دیا ہے، اتنا معذور کر دیا ہے کہ جب بھی دیکھو ڈپریشن آج ہمارے نوجوانوں کے اندر، خود میرے اندر بھی ہے، اور میں اس ٹاپک پہ اس کے لیے لیا ہوں کہ میں خود اس مرض کا مبتلا ہوں، اس مرض کا میں خود مبتلا ہوں، اور ہماری جتنی نوجوان نسل ہے سب کے سب اس کے مبتلا ہے۔ دیکھو ہمارے اندر ایک تو جو سر کا درد ہمیشہ کسی نہ کسی حد تک باقی رہتا ہے، آپ ہاں کہو یا نہ کہو لیکن باقی رہتا ہے، ایک یہ چیز ہے۔ بدن کا درد کسی نہ کسی جوائنٹ پین کسی نہ کسی حد تک باقی رہتے ہیں۔ اچھا ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نیند کا ہلکا کا جھونکا بھی لگتا ہے، مطلب نیند کمپلیٹ نہیں ہو پاتی۔ کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ آپ تھکے ہارے گھر پہ گئے تھے سونے کے لیے، لیکن گھر پہ جانے کے بیڈ پہ جانے کے بعد بھی 1 گھنٹہ تک موبائل دیکھتے رہیں گے تو پھر کیسے؟ تو میرے محترم دوستو، یہ ساری جو لوازمات ہیں یہ ہم نے موبائل کی وجہ سے اپنے آپ کو جو بالکل بیزی کر دیا ہے، اور یہ بیزی ہونا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت بیزی ہوں بیزی ہوں بیزی ہوں، تو یہ بیزی ہونا یہ بھی مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عذاب ہے۔ میں ایک حدیث سنی تھی، بعد میں امام صاحب سے پوچھنا بھول گیا، یہ جو مسجد حسن ہے اس کے ایک بار عصر کی نماز پڑھتا تھا، پڑھ رہا تھا، تو عصر کی نماز کے بعد امام صاحب تعلیم کر رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور حدیث کا پورا تفصیل بیان کیا تھا۔ میں بعد میں پوچھا ان کو پوچھ لوں، لیکن پوچھنا بھول گیا ہمیں، تو میں حسن مسجد کا نام آیا۔ تو خیر کیسا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں نوری گارڈن میں، تو اس کے اندر بریلی مسجد ہے کمپاؤنڈ کے اندر، یہاں ہے تو دیوبندی مسجد ہے، سامنے اپنی دکان کے سامنے وہ مسجد حسن ہے، تو جہاں جیسا ٹائم ملتا ہے وہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ نہ دیکھیں کہ اہل حدیث کی مسجد ہے کہ بریلی مسجد ہے کہ دیوبندی مسجد ہے، جہاں وقت ملا جیسے وقت ملا، اذان ہوئی تو اذان ہوتے ہی ہم کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے، یہ مسلمانوں کا شعار ہونا چاہیے اور مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہم آپس میں اپنے آپ کو بانٹنے کی کوشش نہ کریں۔ تو خیر، تو جو مولانا بیان کر رہے تھے انہوں نے صاف صاف بیان کیا تھا کہ اپنے آپ کو جو بیزی رکھنے کا اور شوق ہوا ہے، ہم ہر ایک کو جو بولتے ہیں ہم بیزی ہے بیزی ہے بیزی ہے، تو یہ بیزی رہنا یہ بھی مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے کہ دین سے دوری ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب میں کیسے آپ کو سمجھاؤں یا اپنے آپ کو خود کیسے سمجھاؤں کہ موبائل سے میں کیسے اپنے آپ کو دور کروں یا اپنے آپ کو کیسے دور کریں، لیکن ہمیں کرنا تو ہے کسی بھی حال میں۔ اگر ہم اپنے لائف کی سیکیورٹی چاہتے ہیں اور پیسفل لائف اپنی لائف چاہتے ہیں تو موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے۔ اور دور کیسے رکھیں گے کہ ہم شیڈول بنا دے ہوئے اور اپنے آپ پہ لازم کر لے ہوئے کہ میں دن میں اتنے وقت ہی موبائل دیکھوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں اگرچہ باتیں
میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی امپاسبل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندہ عمل کر لے یا مجھے خود کو توفیق مل جاوے. ہم اپنے آپ کو شیڈول بنا دے ہوئے کہ میں دن کے اندر یہ ٹائم پہ موبائل دیکھوں گا، پورے دن بھر کے میسیجز جو ہے اسی ٹائم پہ دیکھوں گا، یا پھر جو ویڈیوز وغیرہ مجھے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے بس میرے لیے اتنا مختصر ٹائم ہے کہ اسی کے اندر میں کروں گا. پھر کیا ہے کہ ہم نے ٹائم کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، ہم 5 منٹ کے موبائل کے دیکھتے ہیں لیکن 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اب بچے ہیں یا جو جاب والے ہیں ان کو صبح میں جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، اب رات میں وہ 12 بجے انہوں نے نیٹ آن کیا، اب دیکھتے دیکھتے 1 ویڈیو 2 ویڈیو کر کے 2 ڈھائی 3 بج جاتے ہیں، معلوم نہیں پڑتا ہے. جب ایک دم معلوم ہے صبح مجھے جانا ہے تو پھر سو جاتے ہیں ترنت موبائل سوئچ آف کر کے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی صبح نیند کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. تو میرے محترم دوستو، اس طرح یہ موبائل جو ہمارے رحمت اور ہمارے کچھ کام کی چیز بن کر آیا تھا وہ ہمارے لیے آج زحمت بن گیا ہے، زحمت بن گیا ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو موبائل کا بیجا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، اور 2-3 کیٹیگری کے لوگ اور بھی ہیں. 44 منٹ ہو گئی ہے، بات کر لوں کہ بہت بعد میں پھر موقع ملے نہ ملے. 2-3 کیٹیگری کے لوگ اور ہیں. ایک تو ہماری نوجوان طبقہ ہے. اب میرا جیسا بندہ ہے وہ تو گیم کھیلنے سے رہا، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے گیم کھیلنے کا. تو ہماری جو نوجوان طبقہ ہے جو 10 سال سے لے کر 14 18 20 سال کے جو بچے ہیں، آج کل PUBG اور پوگو وغیرہ جو گیم نکلا ہے وہ بھی خطرناک گیم ہے، خطرناک ہے. اور اسی طرح آن لائن جتنے بھی گیمز ہیں سارے کے سارے خطرناک ہیں. آن لائن جتنے بھی گیمز ہیں وہ سارے کے سارے خطرناک ہیں. اب لوڈو کھیلو، یہ کھیلو، وہ کھیلو، اس میں کیسا آپ کو ٹائم ملتا ہے. بھائی آپ نے اگر نہیں کھیلنا ہے تو پاؤز دبا دیا، بعد میں امی نے بلایا، ابو نے بلایا یا کچھ اور کام نکلا تو آپ پاؤز دبا کے اپنا کام نڈا کے واپس آپ آ سکتے ہیں. لیکن جہاں آن لائن کھیلتے ہیں وہاں تو آپ نے کوئی آپشن نہیں ہے، شاید آپشن نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن شاید وہاں آپشن نہیں ہے. اس کے بعد بچے کیا ہے، امی بلاوے یا ابو بلاوے، جاوے بھاڑ میں، مجھے تو PUBG کھیلنا ہے. اگر میں ذرا بھی مس گائیڈ ہوا، آگے پیچھے ہوا تو سامنے والا مجھے شارٹ کر دے گا، سامنے والا مجھے شوٹ کر دے گا. جس کی وجہ سے وہ چاہے امی بلاتی رہے ابو بلاتے رہے، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جا رہے ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں. اور بچوں کے نظر میں ماں باپ ایک کانٹا بن کے چوب رہے ہیں. خدا پاک کی قسم، اپنے گھروں کے اندر جو بچے کھیلتے ہیں جہاں ان کو دیکھ لینا، ان کے بیہیو کو دیکھ لینا کہ یہ بچہ جب PUBG نہیں کھیلتا تھا، پوگو نہیں کھیلتا تھا، اس سے پہلے اس کا مزاج کیا تھا، اور جب یہ اس کے اندر کھیلنا شروع کر دیا ہے، اس کے اندر اپنا دماغ لگا دیا ہے، اب دیکھو اس کا مزاج کیا ہے. اب اس کو ماں بلاوے PUBG کھیلتے ہوئے یا اور دوسرے آن لائن گیم کھیلتے ہوئے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس نے بیچ میں انٹرفیئر کیوں کر دیا، بیچ میں خلل کیوں ڈال دیا، تو دشمن لگتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، ابھی جیسے میں کل کی نیوز دیکھی کہ احمد آباد وغیرہ کے اندر ابھی امتحان وغیرہ کا ٹائم چل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسے جو آن لائن گیمز ہیں اس کی پابندی لگا دی، اور کسی بچے کے پاس اس کا یہ بچہ گیم کھیلتے پکڑا گیا تو اس کا موبائل وہ لوگ چھین لیں گے. بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن میرے محترم دوستو، ہم اب یہاں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں پر خود واچ کرنا ہے کہ ہمارا بچہ کوئی آن لائن گیم نہ کھیلے، چاہے امتحان کا ٹائم ہو یا امتحان کے ٹائم کے بعد چھٹیوں کے اندر بھی نہ کھیلے. ابھی اس کا جو نقصان ہوگا وہ امتحان کے ٹائم کی وجہ سے امتحان میں نقصان ہوگا، اور بعد میں جو نقصان ہوگا والدین کی نافرمانی، والدین اس کے آنکھوں کے جو تارا تھے وہ اس کے لیے کانٹا بن جائیں گے ہمیشہ کے لیے. تو ان سب وجوہات کی وجہ سے ہم بچوں کو آن لائن گیم کھیلنے سے بچانے کی کوشش کریں. تیسری اور جو آخری بات مجھے کہنی ہے کہ بھائی انٹرنیٹ یہ غلط چیز نہیں ہے. جیسے چھری غلط چیز نہیں ہے، چھری سے آپ سبزی کاٹ سکتے ہیں، فروٹ کاٹ کے مہمانوں کو کھلا سکتے ہیں، جانور کو ذبح کر کے عقیقہ کر سکتے ہیں، قربانی کے جانور ذبح کر سکتے ہیں. چھری ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہی چھری سے کسی کا مرڈر کر دو گے، کسی کو مار دو گے تو وہ چھری آپ کے وبال کا ذریعہ بن جائے گی. تو ٹھیک اسی طرح انٹرنیٹ بھی ایک اچھی چیز ہے. ایجاد کرنے والوں نے اس کا ایجاد کیا تھا ایک اچھی کام کے لیے، لیکن اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی شرارتیں بھی ہوگی کہ اتنا اس کو اتنے زیادہ